فورن منسٹر نے فورن سیکرٹری سے مل کے اس کا اپنی مرضی کا ترجمہ کرایا اچھا، اور بے وقوف بنایا اس وقت کے وزیر اعظم کو. یہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ اگر اس کا ترجمہ غلط کروا کے اکساتے نا پرائم منسٹر کو, تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اس قدر شد و مد کے ساتھ, اس قدر سٹرونگ ایجیٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھاتے. ایک تو بات یہ طے ہوگی. دوسری حماقت ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس بیانیے کو نہیں بخاری صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آپ بالکل کلین چٹ دے رہے ہیں, حالانکہ یہ جو بیانات کس کو کلین چٹ دے رہے ہیں؟ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو. نہیں بالکل بھی نہیں, آگے تو سنیے. اچھا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مجرم کی طرف ابھی توجہ نہیں گئی ہے. ان کا تو میں نے جرم آپ کو بتا دیا. انہیں رموز سلطنت کا نہیں پتا, انہیں ڈپلومیسی کا نہیں پتا, انہوں نے ایک جھوٹ کو لڑا کے, وہ تو مین کلپریٹ تو وہی ہیں. اچھا جی آگے چلیے جناب. پھر مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس بے وزن, بے تکے, بے معنی قسم کے بیانیے کو تسلیم کیا. اس میں جناب جو پی ٹی آئی کے بلائنڈ سپورٹر اور ورکر تھے, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. ذرا توجہ میری طرف دیکھ لیں نا ذرا. مجھے شکایت ہے اپنے ان جرنلسٹوں سے, ان صحافیوں سے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں, بڑے بڑے ان کے نام ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی کے چیف شاہ محمود قریشی اور ان کے ورکر سے بھی زیادہ یہ سودا بیچا, اور شد و مد کے ساتھ یہ سودا بیچا. مجھے اپنی وہ بحث کچھ اینکرز کے ساتھ یاد ہے اچھی طرح سے, جہاں میں تبصرے کے لیے جاتا تھا. وہ پی ٹی آئی کے چیف سے بھی زیادہ یہ دل میں مانتے تھے کہ یہ واقعی سازش ہوئی ہے. اور کیا سے کیا انہوں نے نہیں کہا ٹی وی پروگرامز میں. اگر آپ وہ واپس ریکارڈ جو ہے وہاں سے لے کے چلائیں تو ڈوب مرنا چاہیے ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس بیانیے کو خریدا تھا, جنہوں نے اس بیانیے کو آگے چلایا تھا. ایک بات اب آگے آ جائیے جناب. بخاری صاحب اس چیز کی کیا مطلب آپ نے کہا نا سر جی ابھی تو یہ بات بڑی طویل جانی ہے, آپ مجھے سمیٹنے کے لیے نہ کہیں. میں چاہ رہی تھی, میں سمیٹنے کے لیے نہیں کہہ رہی, میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اعظم خان صاحب کا ایک بیان ہے جس پہ میری نظر یہ تو ابھی میں اس میں تو بہت بعد میں آؤں گا. میں نے وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ آپ کے لیے میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں بیچ میں. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا. میں نے کیا کہا, یہ کانفیڈنس تھا ان کا. میں نے بھی یہی کہا. آپ نے تھوڑی سی کلین چٹ دینے کی کوشش کی. میں ابھی پہنچا نہیں, ترجمہ جو شاہ محمود قریشی نے کہا وہ آپ غلط سمجھیے مجھ کو. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ نے یہ مطلب لیا میری گفتگو کا. بالکل نہیں, ہو سکتا ہے کہ میں آ رہا ہوں آگے جناب. وہی چیئرمین پی ٹی آئی اس امریکہ کے ساتھ جس کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے سازش کی ہے, پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دس کانسپریسی از امپورٹڈ, یاد ہے نا آپ کو. پھر انہوں نے کہا نو اٹ واز ڈومیسٹیکلی ہیچڈ, یعنی اٹ واز انڈیجنس. پھر انہوں نے ایک بندے کے گلے میں ڈال دیا ہار کہ نہیں یہ تو جنرل باجوہ نے کی تھی, یاد ہے نا آپ کو یہ. اچھا اوکے جی, یہ سب کچھ ٹھیک تھا, آپ کے ورکرز نے مان بھی لیا. بھائی آپ نے لابنگ فرمز کیوں ہائر کی تھی پھر اسی ملک سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے؟ بھائی آپ نے پھر یہ کیوں کہا تھا کہ میں نے تو یہ سارا کچھ باجوہ کے کہنے پہ کیا تھا؟ آپ نے کیوں کہا تھا کہ دس از بیہائنڈ می, نو امریکہ کے ساتھ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے؟ آپ کس کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں آپ, اور صدقے جائیں ان لوگوں کے جو بیوقوف بنتے رہے. آ جائیے جناب اب ان کے بیان کی طرف. جناب یہ اعظم خان صاحب جو ہیں یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. کوئی فائل, کوئی معاملہ پرائم منسٹر کی آنکھوں تک اور ان کے کانوں تک نہیں پہنچتا تھا جب تک وہ پہلے پرنسپل سیکرٹری کے پاس نہ آ جائے. یہ روٹین ہے. لہٰذا جتنی بھی گڑبڑیں ہوئی, جتنی بھی جھوٹ بولے گئے, جتنے بھی بیانیے جعلی بنائے گئے, ان سب کا توق ان کے گرد ہے. یہ اچانک پاک صاف نہیں ہو گئے ہیں. بالکل ہمیں یاد ہے کہ آپ کو وہ آڈیو یاد نہیں آپ کو, جس آڈیو میں وہی خان صاحب جو ہیں اسی پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ رنگ دینا ہے ہم نے, اور ہم اس پہ کھل کے کھیلیں گے. آپ نے نہیں سنی ہوئی وہ ویڈیو؟ سنی بھی ہے. اور بالکل اعظم خان صاحب تو وہ ایک شخصیت ہوتے تھے, اتنی قریب ہوتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے مسائل ہوتے تھے اور ان تک آپ پہنچ نہیں سکتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی تک جب تک اعظم خان صاحب کے پاس سے نہیں ہو کر گزرا. اب جو سب سے بڑا جرم ہے حضرت صاحب کا, اس کی طرف آتے ہیں, جس کو آپ نے کہا میں نے کلین چٹ دے دی ہے. اچھا بھائی ایک آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ اس کو پہلے آپ منگوائیں اپنے پاس اور پھر کہیں کہ وہ تو گم گیا, وہ آپ کے ابا کا مال تھا, آپ کے بابا جان کی وہ ملکیت تھی, اٹ واز این آفیشیل ڈاکومنٹ. اور یہ بتائیے مجھے کہ اگر ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, اس کے گھر کی تلاشی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ دستاویزات گھر لے گئے تھے؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اس کے خلاف مقدمہ بنا کہ نہیں بنا؟ اس کے خلاف جنہوں نے چڑھائی کی تھی کیپٹل ہل پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ تو یہ آسمان سے اترے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ
کہ اب یہ پوائنٹ بنانا چاہیے ریاست کو کہ وہ سائفر ریکور کرنا چاہیے, چاہے آپ تلاشی لیں اپنے زمان پارک کی, چاہے آپ تلاشی لیں بنی گالا کی, ڈاکومنٹ تو آنا چاہیے, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی ان کو ٹرائی ہونا چاہیے. یہ میں قطن بھی کوئی ذاتی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو کہ اصول کی بات ہے, جو کہ ہماری کنٹمپریری دنیا میں ہوا ہے. اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, اس میں پوائنٹ ہے وہ سائفر وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی, سائفر ضرور آیا تھا, لیکن سائفر کا ترجمہ غلط کر کے جو عبارت بنائی گئی وہ جھوٹ پر مبنی تھی, بالکل جھوٹ ہے. یقینی طور پر جو کچھ کہا گیا تھا وہ ڈونلڈ لو نے بھی مانا, میڈیا میں بھی آیا, اس کے اوپر کلیریفیکیشن بھی آئی. اس نے یہ کہا کہ ہم نے, امریکہ نے ان کا اس وقت میں جبکہ اگلے دن وہاں حملہ ہو رہا ہے یوکرین پہ, ماسکو جانے پر اعتراض کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ یہ مطلب ہے اگر وہ روس کے قریب اس دور میں ہونا چاہتے ہیں جب اس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے تو امریکہ کو ریزرویشنز ہیں. صحیح. اس قسم کے ڈیمارشز اور اس قسم کے سائفرز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں پی ٹی آئی کا بھی چونکہ ایک موقف آ گیا تو وہ بھی شامل کرنا ضروری ہے. اعظم خان سے منسوب بیان جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے سے لاپتہ ایک گمشدہ شخص کی جانب سے مجسٹریٹ کے روبرو 164 کے بیان کا ریکارڈ کروایا جانا ماہرین قانون کی نگاہ میں ناقابل تصور ہے. یہ جتنا بڑا چیئرمین بے وقوفیاں کرتا رہا ہے, اس سے بڑی بے وقوفیاں ان کے ترجمان کر رہے ہیں. اس ترجمان احمق شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب ایک شخص مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھ کے بیان دے رہا ہے, جس کو 164 کا اقبالی بیان کہتے ہیں, وہ گمشدہ کیسے ہو گیا جی؟ اچھا, کیا اس کا مجسمہ بنا کے لے گئے تھے مجسٹریٹ کے سامنے؟ کیا اس کا ویڈیو بنا کے لے گئے تھے اس کے سامنے؟ وہ خود پیش ہوا ہے, اور اس نے اپنے اس غائب ہونے کو بھی بتایا کہ جی میں ڈر کے چھپا ہوا تھا. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو بھی رانگ ہو, جو بھی غلط ہو, اس کے اوپر ان کا موقف آنکھیں بند کر کے کیسے تسلیم کر لیا جائے, اور کیوں تسلیم کر لیا جائے؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پریشرائز ہو کر پارٹی بھی چھوڑتے رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ملکہ بخاری کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے آنسو بہاتی رہی, پھر فواد چودھری صاحب بڑے پریشان رہے ہیں. تو ایک پریشر تو ان کے اوپر رہا ہے, اسے تو انکار نہیں کر سکتے نا آپ کے کچھ لوگوں نے پریشر میں بھی پارٹی جو ہے وہ چھوڑی ہے. بہرحال اعظم خان صاحب کے اوپر کوئی پریشر نہیں, آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ نہیں, آپ پہلے اپنے بیان پر رہیں, جواب دینا. میں بالکل رائٹ آف رپلائی دینا. بھائی صاحب, یہ جو اڑ کے پرندے گئے ہیں نا, یہ کبھی ان کے تھے ہی نہیں. اچھا, یہ اسی طرح سے اڑان بھر کے آئے تھے, لہذا چلے گئے. تو نیچرل بات ہے. کیا ہم نے اپنے پروگراموں میں یہ بات پہلے نہیں کہی؟ ہاں جی, بالکل کہی کہ یہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں ان کی کوئی اپنی منزل نہیں ہوتی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.